السلام علیکم۔ معراج کا واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے مالک بن ثاثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور میرا سینہ چاک کیا، پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید۔ ایک صحابی نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کیا وہ براق تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہر قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا جبرائیل۔ اور پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر گیا تو وہاں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبرائیل علیہ السلام اور اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہاں سے جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ انہیں سلام کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ وہاں پر ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور سلام کرنے کے بعد جبرائیل مجھے پانچویں آسمان پر لے آئے اور دروازہ کھلوایا تو یہاں پر ہارون علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ یہاں سے چھٹے آسمان پر پہنچے تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر ساتویں آسمان کی طرف آیا اور دروازہ کھلوایا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ ان سے ملنے کے بعد سدرۃ المنتہیٰ یعنی جنت کا درخت کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اس کے ہاتھیوں کے کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہیٰ ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور جو 2 ظاہری نہریں نیل و فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں مجھے ایک گلاس میں شراب، دوسرے گلاس میں دودھ اور ایک اور گلاس میں شہد پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کیا یہی فطرت ہے؟ اسی پر قائم ہے اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ میں واپس آیا۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے بتایا کہ روزانہ 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ رب کے حضور میں دوبارہ جائیے، اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر جب میں واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا، اس مرتبہ بھی 10 نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے پھر وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب میں حاضر ہو کر 10 نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ کے پاس سے گزرا، انہوں نے پھر اپنی رائے کا وہی اظہار کیا۔ میں پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا، آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر پھر سے تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں اسی پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ صحیح بخاری حدیث 3887۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔